کتابوں میں ایک واقعہ آیا ہے، احمد یتیم. کیا نام؟ احمد یتیم. اصل میں ہوا ایسا تھا کہ یہ بچہ جو ہے اس وقت مصر کے بادشاہ تھے، ان کا بھی نام احمد تھا. ان کو یہ حوض کے کنارے پہ ملتا ہے، یہ اس کو اٹھا لیتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، تربیت کر کے یہ بڑا ہو جاتا ہے. تو اپنے بیٹے کو بادشاہ اپنے آخری وقت میں یہ احمد دیتے ہیں، اور اپنے بیٹے کو، ان کا نام امیر جیش رہتا ہے، تو ان کو یہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اس کو رکھو. اب وہ جو بادشاہ کے بیٹے رہتے ہیں، بڑے بیٹے رہتے ہیں، تو وہ ایک دن احمد کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار ایک بات بتاؤ، میں آپ کو ساری ذمہ داریاں دینا چاہتا ہوں، لیکن آپ پہلے یہ وعدہ کرو میرے سے کہ آپ میری دی ہوئی چیزوں میں کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرو گے. احمد بولتا ہے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب وہ اتنا اچھی طرح سے، اتنے اچھے اخلاق کے ساتھ رہتا ہے کہ جو امیر جیش رہتے ہیں ان کو بہت پسند آتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں ان کو دے دیتے ہیں، ساری ذمہ داریاں. ایک مرتبہ اچانک بولتے ہیں کہ وہ میری خاص باندی ہے، اب اس کے روم میں سے ایک ہیرا پڑا ہوا ہے، وہ لے آؤ. تو احمد یتیم جاتے ہیں وہاں پر، تو وہاں پر باندی کو کسی اور کے ساتھ غلط حرکتیں کرتا ہوا دیکھ لیتے ہیں. اب باندی بھی ان کو دیکھ لیتی ہے، باندی گناہ میں مبتلا تھی، تو باندی بھی ان کو دیکھ لیتی ہے، تو وہ ڈر جاتی ہے اتنا. تو وہ خود جا کے امیر الجیش سے کہتی ہے کہ بھائی یہ آدمی نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، اس نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے. اب امیر جیش ایک دم غصے میں آ جاتے. انہوں نے کچھ نہیں کہا، احمد یتیم نے ان کو کچھ نہیں کہا، لیکن جو بادشاہ کے بیٹے رہتے ہیں امیر جیش، ان کو بہت غصہ آ جاتا ہے. تو وہ ایک تدبیر بناتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ میں اس کو تو ڈائریکٹ قتل نہیں کر سکوں گا. تو کیا کرتے ہیں وہ بولتے ہیں اپنے خادم کو، دوسرے نوکر سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جب احمد یتیم آئے گا تو تھالا لے کر آئے گا، تو وہ تھالے کے اندر آپ کو بولے گا کہ مشک بھر کے دینا. تو آپ کیا کرنا، اس کو ذبح کر دے، یعنی اس کو قتل کر دینا، اور اس کے اندر اس کی منڈی ڈال کر میرے پاس بھیج دینا، تو میرے کو یقین ہو جائے گا کہ آپ نے اس کو قتل کر دیا. عجیب بات، اللہ رب العزت کب کہاں سے کس کو کیسا بچاتے ہیں اور اللہ کا نظام کیسا چلتا ہے یہ ہم کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے. احمد یتیم جاتے ہیں، راستے میں وہی باندی ملتی ہے، اور وہ کیا سوچتی ہے کہ میں اس کو اپنے ساتھ باتوں میں لگا دوں گی تو بادشاہ اس کو دیکھ لیں گے تو اس کا گناہ پکا ہو جائے گا، یقین آ جائے گا بادشاہ کو کہ یہ جو ہے وہ گناہ کے اندر میرے ساتھ مبتلا ہے. تو باندی ان سے بات کرتی ہے، تو پوچھتی ہے کہ آپ یہ کہاں لے جا رہے ہو؟ تو کہا کہ فلانے کے پاس لے جا رہا ہوں. تو کہنے لگے ایک کام کرو، میں اس کو بھیج دیتی ہوں، آپ میرے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی دیر باتیں کرو. تو اس کو بھی ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے نا، ابھی بات کرنے بول لیے تو ابھی پچھلی مرتبہ ہو سکتا ہے وہ گناہ میں مبتلا ہو گئی تھی، تو شاید ہو سکتا ہے کہ صلح صفائی کرنے کا ارادہ ہو. تو وہ کیا بولتی ہے کہ وہ بولتے ٹھیک ہے. تو وہ نوکر جو اس عورت باندی کے ساتھ گناہ میں مبتلا تھا اس کو ہی وہ تھالا دیتی ہے اور وہ بولتی ہے کہ جا کے دے دو. اب سامنے والے کو پتا نہیں کہ احمد یتیم کون ہے، سامنے والے کو پتا نہیں ہے. جس نے گناہ کیا تھا سزا اس کو خود ہی لے کر جا رہی ہے، اور وہاں جانے کے بعد عجیب بات یہ ہوئی کہ اس نے بھی بنا تحقیق کے سیدھا قتل کر کے وہی ڈال کے واپس بھیج دیا. اب احمد یتیم کو تو کچھ پتا ہی نہیں کہ ہوا کیا ہے، وہ تو باندی کے ساتھ بیٹھا ہے. وہ تھالا آیا، وہ تھالا لے کر واپس وہ چلا گیا بادشاہ کے پاس. اب عجیب بات یہ ہے کہ بادشاہ اس کو زندہ دیکھ رہا ہے، تھالا دیکھ رہا ہے، اور تعجب کہ ہو کیا گیا یہ. اب جب تھالا کھولا تو پتا چلا یہ تو یہ ہے. تو بادشاہ نے احمد یتیم کو بلایا اور کہا کہ اس آدمی کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ تب جا کے احمد یتیم نے وہ راز کھولا کہ میں نے فلانی باندی جو آپ کی ہے اس کے ساتھ اس مرد کو میں نے غلط کام کرتے ہوئے دیکھا تھا. اللہ کا نظام کیسا چلا، گناہ کی سزا جو ہے وہ گنہگار کو ہی ملی. وہ اس وقت بتایا، بادشاہ نے واپس اپنی جو باندی تھی اس کو بلایا، کافی چیزیں ہونے کے بعد اس نے اقرار کیا، اور اس اقرار کے بعد بادشاہ نے اس کو بھی قتل کر دیا. نتیجہ مورل آف دا سٹوری کیا ہے کہ اللہ رب العزت گناہوں کی بنیاد پر جو چیزیں طے کرتے ہیں وہ گنہگار تک ہر قیمت پر پہنچ جاتی ہے،
ہاں جو لوگ معصوم رہتے ہیں اللہ رب العزت ان کی حفاظت کرتے ہیں. اس لیے کبھی بھی گناہ کر کے اپنے آپ کو سیف نہیں سمجھنے کا, کبھی نہ کبھی یہ چیز ہمارے اگینسٹ میں آ جاتی.